السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ صبح کے پیغام کی آج کی قسط میں سید سعدی قاسمی اس وقت آپ کے روبرو ہوں۔ کیسے ہیں آپ حضرات؟ امید کرتا ہوں آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ ایک اچھی صبح کے ساتھ انشاءاللہ آپ اپنے دن کی شروعات کریں گے۔ جو حضرات آ رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ پروگرام کو شیئر کرتے جائیں تاکہ بات آگے تک پہنچ جائے۔ ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ میرا اور آپ کا اور ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اس دنیا کو ایک دن ختم ہونا ہے۔ اس دنیا پر ایک دن زوال آنا ہے اور یہ دنیا مٹ جانی ہے۔ یہ مسلمانوں کا بھی عقیدہ ہے، یہ یہودیوں کا بھی عقیدہ ہے، یہ عیسائیوں کا بھی عقیدہ ہے، اور یہ اور بھی بہت سے دیگر مذاہب کا عقیدہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مانا جاتا ہے کہ دنیا مکمل ختم تو نہیں ہوگی مگر اس میں پرلے آتے رہیں گے، جس کو ہم کہتے ہیں مہا پرلے، یعنی بڑی تباہیاں اس دنیا میں آتی رہیں گی۔ بہرحال یہ جس کا بھی عقیدہ ہو وہ سمجھے۔ قرآن اور حدیث ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اس دنیا پر زوال آنا طے شدہ ہے اور یہ دنیا ختم ہونی ہے، ایک دوسرا جہان شروع ہونا ہے، جہاں پر اچھے کام کرنے والوں کو جنت اور سورگ ملے گی اور برے کام کرنے والوں کو نرک ملے گی اور جہنم ملے گی۔ اب یہ دنیا ختم ہونی ہے، بڑی دنیا یہ بھی مانتی ہے کہ یہ دنیا ختم نہیں ہوگی، ایسے ہی رہے گی۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک نیو یارک یونیورسٹی کے پروفیسر کی ایک تحقیق پیش کر رہا ہوں۔ یہ جو پروفیسر صاحب ہیں ان کا نام ہے مشیل ریمپنو۔ انہوں نے اپنی تحقیق میں کہا ہے کہ زمین، یعنی جو یہ ہمارا کرہ ہے، یہ ہماری جو ایک بال ٹائپ کی یہ پوری زمین ہے، یہ بہت تیزی کے ساتھ تباہی کی طرف جا رہی ہے اور ایک دن قریب ہی یہ بالکل مکمل طور پر تباہ ہو جائے گی۔ یہ بات ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ مشیل ریمپنو نے، جو نیو یارک یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ یہ اور اس طرح کی باتوں کے سلسلے میں جیسا کہ میں ابھی آگے بھی عرض کروں گا، پہلے ہی قرآن پاک کا ایک کمنٹ سن لیں۔ قرآن جن چیزوں کو بیان کرتا ہے وہ فیکٹس ہوتے ہیں اور حقائق ہوتے ہیں، اور باقی دنیا میں جتنے بھی سائنسداں، جتنے بھی قابل و فاضل لوگ جو باتیں بیان کرتے ہیں، عام طور سے وہ سب تھیوریز ہوتی ہیں۔ اب مشیل ریمپنو صاحب نے اپنی تھیوری پیش کی اور پوری زبردست تحقیق کی، تو انہوں نے کچھ دائیں بائیں کی ہانکی ہیں۔ میں اس کو بھی پیش کرتا ہوں اور پھر اپنی بات اپنے عقیدے کے ساتھ ختم کروں گا۔ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اس دنیا میں 5 بار مہا پرلے آ چکا ہے۔ سوال اپنے آپ بنتا ہے کہ یہ مہا پرلے حضرت جناب مشیل صاحب کب آیا تھا؟ تو وہ فرما رہے ہیں کہ پہلا پرلے، اس کا نام آرڈیویشین تھا، جو 44.3 کروڑ سال پہلے آیا تھا۔ تو حضرت یہ آپ کو معلوم کیسے چلا کہ 44 کروڑ سال پہلے آیا تھا؟ تو اس کی کوئی دلیل نہیں۔ ہاں، ایسا ہوا ہوگا، سائنس یہیں تک ٹکی ہوئی ہے، ایسا ہوا ہوگا۔ نمبر 2، دوسری بات وہ کہتے ہیں دوسرا جو مہا پرلے آیا اس کا نام لیٹ ڈیوونین تھا، یہ 37 کروڑ سال پہلے آیا۔ تیسرا پرمین جو 25.2 کروڑ سال پہلے آیا۔ چوتھا ٹرائسک جو 20.1 کروڑ سال پہلے آیا، اور پانچواں ہے کریٹیشیس، یہ 6.6 کروڑ سال پہلے آیا۔ اور پھر اس کے بعد اپنی تحقیق میں فرماتے ہیں کہ زمین کے جو بھو وگیانک ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پرلے جو ہے وہ 27.2 کروڑ سال سے لے کر 26 کروڑ سال کے بعد مہا پرلے آتا ہے، اور اب یہ زمانہ، اب یہ ٹائم پورا ہونے والا ہے۔ پہلے تو تھوڑا ہنس لیجئے اور ہنس کر تھوڑا سا اپنے انجوائے کریے، اور ان بیوقوفی کی باتوں پر، اٹکل پچو جو باتیں کہی جا رہی ہیں، اس پر تھوڑا سا ایک زبردست قہقہا لگائیے۔ آپ دیکھیے کتنی اٹکل پچو اور کتنی ادھر ادھر کی ہانک رہے ہیں، اتنے کروڑ سال پہلے اور اتنے لاکھ سال پہلے۔ ان سب چیزوں کے مقابلے میں قرآن 2 باتیں بیان کرتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ دیکھو ایک بات سنو، اس دنیا کو ختم ہونا ہے
اور دنیا جب ختم ہوگی تو وہ ایک عظیم ترین دھماکہ ہوگا، زمین ہلا دی جائے گی، اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا۔ اور اسی طرح قرآن کہتا ہے القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ۔ اور یہ تمام باتیں بیان کرنے کے بعد، یہ آپ نے سنی ہوں گی بار بار، مجھے اس پر تفصیل سے بات نہیں کرنی ہے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اب ہمارا عقیدہ اس سلسلے میں کیا ہے، یہ بات میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے اپنے بھولے بھالے مسلمان جو اس طرح کی تحقیقات کو پڑھتے ہیں، بلکہ ایک نوجوان نے تو یہاں تک کہا کہ میں 70% تو سائنس کو مانتا ہوں اور 30% مذہب کو مانتا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے بیٹے، میرے بچے، سائنس آپ کے سامنے صرف تھیوریز پیش کرتی ہے، حقیقتیں اس کے علم میں نہیں ہیں۔ آپ آئنسٹائنین ایج کے اندر جی رہے ہیں جہاں پر کسی چیز کی کوئی بھی مضبوط حقیقت نہیں ہے، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ بس یہاں جو تحقیق سائنس کر چکی ہے اب ختم ہو گئی، اس کے آگے کوئی تحقیق نہیں ہے۔ بڑی سے بڑی تحقیق کے بعد سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ وہ چیز ہے جہاں ہم اب تک پہنچے ہیں، اس کے بعد بھی ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، تو بہت آگے ہے۔ لیکن اب میں نے جو دیکھا ہے اس لیے یہ کہہ رہا ہوں، وہ اس طرح کی تحقیقات لیتے ہیں اور اس کے بعد پڑھنا شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں سائنس نے کہہ دیا ایسا ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا 2012 میں ایک مہامایا کیلنڈر آیا تھا، اس مہامایا کیلنڈر میں بھی یہی بکواس کی گئی تھی کہ 2012 کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی۔ کسی کو نہیں معلوم کہ دنیا کب ختم ہوگی، ہونی ہے، یہ یقینی بات ہے، یہ طے شدہ بات ہے۔ یہ جو ریمپینو صاحب نے کہا یہ صحیح بات ہے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور دنیا بوڑھی ہو چکی ہے، اسی لیے یہاں زلزلے آ رہے ہیں، یہاں تباہیاں مچ رہی ہیں، یہاں قتل و غارت گری ہو رہی ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے۔ کب ہونی ہے کسی کو نہیں معلوم۔ اللہ اپنی آخری کتاب میں ارشاد فرماتا ہے یسألک الناس عن الساعة، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل انما علمها عند اللہ وما يدریک لعل الساعة تکون قریبا، کہہ دیے اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ خمس لا يعلمهن الا اللہ، 5 چیزیں جن کا علم اللہ ہی کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور عقائد اور نظریات پر بات کرنا یہ ہمارا فن ہے، ہماری لائن ہے۔ میں نے اس سلسلے میں سوچا کہ میں آپ کو یہ باتیں واضح کر دوں۔ اور ہاں، اب رہ گئیں قیامت کی نشانیاں اور علامات، وہ 2 طرح کی ہیں، چھوٹی اور بڑی۔ انشاءاللہ کسی اپنے ویڈیو میں، صبح کے پیغام میں اس پر ہم بات کریں گے۔ بہرحال آج کے لیے اتنا ہی۔ درخواست کروں گا آپ سے کہ جو حضرات دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، گروپس میں ڈالیں تاکہ یہ پیغام دور تک پہنچے۔ اور دوسری بات یہ کہ اپنے اچھے کمنٹ سے، اپنے پیارے اور اچھی تحریر سے ہمیں نوازیں، اس سے ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔